اگر سنیرا میں اتنی جسارت تھی کہ وہ حنیت کے پیسوں میں سے اتنی بڑی رقم اس کی لاعلمی میں نکال لے تو یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ اس سے دل سے محبت نہیں کرتی۔ عزیرہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہی تھی کہ حنیت اور سنیرا کا رشتہ سچا پیار ہے۔ آخر اور کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ سنیرا نے اپنی بہن کے شوہر سے شادی جیسا غیر دلکش قدم اٹھایا؟ مگر اب جو حالات سامنے آ رہے تھے، عزیرہ کو یقین ہو گیا کہ سنیرا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ شاید حنیت صرف اس کے کھیل کا ایک مہرا تھا۔ جب عزیرہ کو اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو اسے یقین تھا کہ سنیرا اور حنیت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ گزشتہ فون کال کی محض چند منٹ بعد ہی ایشلی نے دوبارہ فون کیا۔ اتنی جلدی پتہ چلا لیا؟ عزیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کچھ اور بات تھی جو میں بھول گئی تھی۔ کیا بات؟ کوئی تمہیں چھان بین کر رہا ہے۔ تمہاری کمپنی کا راز تقریباً فاش ہو گیا تھا مگر میں نے وقت پر ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ میری چھان بین؟ عزیرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا وہ سنیرا ہے؟ نہیں، میں نے جب ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ دوسری طرف والوں نے اپنا نشان بھی نہیں چھپائے۔ وہ الہان زرکش ہے، جے باک گروپ کا CEO۔ الہان زرکش؟ میں نے تو کبھی اس نام کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ عزیرہ نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر یہ بات پھیلنے مت دینا، میری اصل پہچان ابھی سامنے نہیں آ سکتی۔ جی۔ کال ختم ہونے کے بعد عزیرہ نے یاد کرنے کی کوشش کی کیا کبھی اس نے کسی الہان زرکش نام کے شخص سے ملاقات کی تھی، مگر جتنا وہ سوچتی اتنا ہی نام اجنبی لگتا۔ پھر جب اسے شک گزرا کہ وہ شاید سنیرا نے ہی کسی طرح اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہو، مگر نہیں۔ ایشلی نے تو بتایا تھا کہ الہان زرکش ایک بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنی کا CEO ہے۔ سنیرا جیسی عورت اس درجے کے شخص کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ وہ عزیرہ کی جان پہچان کیوں کر رہا تھا؟ جواب نہ ملنے پر عزیرہ نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی اصلی شناخت محفوظ ہے کیونکہ اسے چھپانے کے لیے اس نے بے تحاشا محنت اور دولت خرچ کی تھی۔ اگر کوئی چھان بین بھی کرے تو اسے صرف وہی جھوٹی کہانی ملے گی کہ عزیرہ ایک دیہاتی پس منظر سے آنے والی عام لڑکی ہے۔ تاہم یہ بات تشویشناک تھی کہ کوئی شخص اسے بیرون ملک تک ڈھونڈ نکلا تھا۔ دوسری جانب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سنیرا کو بالآخر ذیحان کا فون آ گیا۔ انیت کو شک نہ ہو اس لیے وہ کمرے کے ایک سنسان کونے میں جا کر آہستگی سے بولی۔ ہیلو، تم واپس آ گئی ہو؟ ہاں ذیحان، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ سنیرا کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی اور دل میں مٹھاس بھر گئی۔ مجھے معلوم ہے، مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی ہے۔ آج رات حنیت، زہرالین اور مجھے ڈنر پر لے جا رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ شراب پلا کر مدہوش کر دوں۔ جب وہ گھر پہنچ جائے گا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، تو پھر ہم اپنی پرانی جگہ ملیں گے۔ بالکل، سنیرا نے جواب دیا۔ اس کی آواز اتنی نرمی سے لبریز تھی کہ سننے والا پگھل جائے۔ 40 سے اوپر کی عمر ہونے کے باوجود سنیرا نے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھا تھا، سخت بیوٹی روٹین کی بدولت۔ اگرچہ وہ مورریز کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب بھی اس کی کشش مردوں کو دیوانہ بنا دیتی تھی۔ سنیرا جانتی تھی کہ مردوں کو کیسے خوش رکھنا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حنیت نے دوسری شادی کے بعد کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ سنیرا واحد عورت تھی جو اس کے غصے، ضد اور غرور کو برداشت کر سکتی تھی، لیکن افسوس وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ کسی عورت میں اگر کسی مرد کے لیے اتنا صبر آ جائے تو اکثر وہ محبت نہیں بلکہ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ رات ڈھل چکی تھی۔ حنیت نے وعدے کے مطابق پوری فیملی کو جیڈبرو کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں کھانے پر لے گیا۔ کھانے کے دوران عزیرہ نے محسوس کیا کہ سنیرا بار بار حنیت کو شراب پلا رہی تھی۔ آخر یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی مگر چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ حنیت کو اپنی بیوی کے ارادوں کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ وہ خوشی خوشی کے شراب کے جام پر جام لٹائے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حنیت کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ تم سب سن لو، جس چیز سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ ہے غداری۔ اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ گئے تم سب؟ حنیت کے اچانک بھڑک اٹھنے پر سنیرا کے دل میں ایک لمحے کو خوف اتر آیا۔ اس نے تیزی سے حنیت کو سنبھالا اور نرمی سے بولی، چلیں گھر چلتے ہیں، آپ نے کافی پی لی ہے، رات بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بچوں کو صبح کام پر جانا ہے۔ ہاں ہاں، فلمیں اور پیسہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی چلتے ہیں گھر۔ حنیت خوشی خوشی اٹھا مگر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا گہری نیند میں ڈوب گیا۔
एज़ेरा ने भी आंखें बंद कर लीं जैसे वो भी सो गई हो। मगर सफ़र के दौरान इसने बार-बार चुपके से सनेरा को देखा। वो मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ थी, मैसेजेस का जवाब दे रही थी। सनेरा फिर कुछ करने जा रही है। इज़रा के दिल में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। जैसा कि इज़रा ने अंदाज़ा लगाया, जब गाड़ी हवेली के सामने रुकी, तो सनेरा घर के अंदर दाखिल ना हुई। इसने दरवाजे पर खड़े अल्फ्रेड को बुलाया और नरमी से कहा, ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया है, मगर हनीद नशे में है, इसलिए मैं उसकी जगह जा रही हूँ। तुम ज़रा ख्याल रखना इसका, ठीक है? जी मिसेस सलामे। अल्फ्रेड ने एहतराम से जवाब दिया और हनीद को संभालते हुए घर के अंदर ले गया। सनेरा को जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरते देखकर एज़रा के दिल में शक और गहरा हो गया। बगैर किसी तरद्दुद के इसने अपना फ़ोन उठाया और ऐसे जाहिर किया जैसे किसी की कॉल आई हो। क्या? अभी शेड्यूल चाहिए? ठीक है, मेरे पास कोई चारा तो नहीं, मैं अभी कार्डोबा ग्रुप पहुंचती हूँ। फ़ोन कान से लगाए ज़ेरा ने मसनूई खफगी से अबरू सुकेड़ कर कहा, अल्फ्रेड, मुझे कार्डोबा ग्रुप जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी। रात काफ़ी हो गई है मिस ज़ेरा, क्यों ना मैं आप घर की कोई गाड़ी ले जाएं? ज़ेरा ने हाथ के इशारे से कहा, ज़रूरत नहीं, कंपनी की गाड़ी आ रही है और मैं इन्हें मना नहीं कर सकती। ठीक है, आप ख्याल रखें, अगर वापसी पर गाड़ी चाहिए हो तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। शुक्रिया अल्फ्रेड, ज़ेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब जा रही हूँ। जी बेहतर, मिस ज़ेरा अपना ख्याल रखिएगा। करीब ही खड़ी ज़हरालीन ने आंखें घुमाई और झुंझला कर बड़बड़ाई, आखिर इतनी बड़ी बात क्या है? सिर्फ स्वर काफ़ी के साथ ब्रांड एम्बेसडरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही है जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो कार्डोबा ग्रुप के साथ काम कर रही है। क्या दिखावा है! अल्फ्रेड खामोशी से सुनता रहा, मगर इसकी आंखों में अजीब सी कशमकश थी। इसने बरसों इन दोनों बहनों को देखा था। ज़हरालीन, जिसे नखरे और आरामदाह ज़िंदगी विरासत में मिली थी, मगर इसके लहजे में तल्खी और गरूर झलकता था। जबकि एज़ेरा, जिसके बारे में सब कहते थे कि वो देहात से आई हो, मामूली लड़की है, मगर इसके अंदाज, गुफ्तगू और शाइस्तगी में ख़ानदानी वक़ार झलकता था। अल्फ्रेड सोच में पड़ गया कि इंसान की तरबियत नहीं, इसकी फितरत तय करती है कि वो क्या बनेगा। दूसरी तरफ इज़रा खामोशी से फासले पर रहते हुए सुनैरा का पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में वो अपनी हवेली के बाहर वाली मोहल्ले में पहुंच गईं। इज़रा ने देखा कि सनेरा एक पुरताइज महला में दाखिल हो गई। सनेरा ने दरवाज़ा खोलते हुए इधर-उधर नजरें दौड़ाईं, जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। शुक्र है इज़रा की जिस जुस्तजू तेज थी, वो फ़ौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गई। जब सनेरा अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हुआ, तब जाकर इज़ेरा ने सुकून का सांस लिया। इसने फ़ौरन इस विला की लोकेशन अपने फ़ोन में महफूज की और एशली को मैसेज भेजा, ये एड्रेस चेक करो, पता लगाओ कि ये विला किसके नाम पर है। पैगाम भेजने की देर थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। एज़ेरा चौंक कर पलटी। उसने लम्हे भर में उस शख्स का बाजू पकड़ा और एक झटके से इसे ज़मीन पर उल्टा लिटा दिया। प्लीज़ मुझे मत मारो। एक अजनबी मर्द की आवाज़ आई। वो शख्स बिल्कुल अनजान था, बाल कटे हुए, शराब की बू उसके बदन से आ रही थी। इज़रा ने नाक सुकेड़ी। क्या ये शराबी मुझसे छेड़छाड़ करने आया है? मगर करीब से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि इसके कपड़े निहायत कीमती और नफीस थे। इज़रा ने चंद लम्हों बाद अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। मर्द ने खुद को सीधा किया और इज़रा लम्हे भर को ठिठक गई। वो निहायत वजीह था। कद इज़रा से थोड़ा सा ऊंचा और चेहरे पर अजीब सी शहनासाई का एहसास उभरा। मैंने इसे कहाँ देखा है? ये सोच ही रही थी कि अचानक मर्द ने पुरजोश लहजे में कहा, ये तुम हो, मैं यकीन नहीं कर सकता, आखिर तुम मिल ही गई जी। क्या? इज़रा का नाम दिल जोर से धड़का। इज़ी, ये वो नाम था जो बैरून मुल्क इस्तेमाल करती थी। इसके ज़हन में खतरे की घंटियां बजने लगी। आप गलतफहमी में हैं, मैं वो नहीं हूँ। वो पीछे हटने लगी तो मर्द लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, तुम ही हो इज़ी, या कहूँ इज़रा। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। अब इज़रा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। ये शख्स इसके पुराने और नए दोनों नाम जानता था। अब इनकार मत करना, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मर्द जो नशे में झूम रहा था सर हिलाते हुए बोला, हाँ जानती हो या शायद नहीं, मगर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बहुत दिनों से, आखिर तुम मिल गई। ये कहकर इसकी आवाज़ रुक गई, आंखों में नमी तैरने लगी। अजीरा हैरान रह गई। ये अजनबी आखिर था कौन जो इसे इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा था? तुम आखिर हो कौन? अजीरा ने संजीदगी से पूछा।
مگر سامنے کھڑا وہ شخص نشے میں اتنا مدہوش تھا کہ اس کی باتوں کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے اچانک اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ ذرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور فوراً اپنے سینے کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کپڑے کیوں اتار رہے ہو؟ خبردار اگر کوئی حرکت کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سن کر مرد فوراً رک گیا، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد اس نے آہستہ سے اپنی آستین اوپر کی، جہاں موٹے کپڑے کا ایک پٹی بند لپٹا ہوا تھا۔ اس نے بینڈیج کھینچ کر اتار دی اور جیسے ہی عزیرہ نے دیکھا، اس کی سانس رک گئی۔ کندھے پر گہرا زخم تھا جو تیز دھار چاقو سے لگا معلوم ہوتا تھا۔ ٹانکوں کے باعث زخم ایک سرخ ابھی ہوئی لمبی لکیر بنا رہا تھا، جیسے کسی نے غصے سے بل کھاتی ہوئی شاخیں۔ جب اس نے پٹی اتاری تو زخم سے خون بہنے لگا اور عزیرہ نے گھبرا کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک پرانی یاد چمک اٹھی۔ وہ وقت جب وہ بیرون ملک رہتی تھی، ایک رات وہ کھانے کے بعد سڑک پار کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا چند لوگ ایک آدمی پر تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات وہاں عام تھے، اس لیے اس نے پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس شخص پر بار بار وار کر رہے ہیں تو اس کے دل نے اجازت نہ دی۔ وہ لپک کر آگے بڑھی اور ان سے لڑ پڑی، چاہے وہ کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو، مگر وہ اکیلی عورت تھی، سامنے کئی مرد۔ پھر بھی وہ زخمی آدمی کو کس طرح وہاں سے نکال لائی۔ وہ دونوں تقریباً 10 گلیاں بھاگتے رہے، تب کہیں جا کر ان کا پیچھا کرنے والے ہار مان گئے۔ اس نے کچھ پیسے دیے اور ایک گاڑی بلا کر اسے اسپتال بھیج دیا، اور اسے یاد آیا اس شخص کے کندھے پر بھی ایسا ہی زخم تھا، بالکل ویسا جیسا ابھی اس اجنبی کے کندھے پر نظر آ رہا تھا۔ تو یہ تم ہو؟ زیرا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ برٹ نے زخم سے بہتے خون کے باوجود اطمینان کا سانس لیا۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا ایزی۔ جب میرا ایک دوست گم ہو گیا تو مجھے واپس یہاں آنا پڑا، لیکن تب جب میں نے لوگوں کو تمہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا، جب لگا کہ تم تک پہنچ گیا ہوں تو سراغ پھر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے عزیرا کو ایشلی کی وہ فون کال یاد آئی جس میں اس نے کہا تھا کہ الہان زرکش جے ہاک گروپ کا CEO تمہیں چھان بین کر رہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عزیرا نے دھیرے سے پوچھا۔ الہان، میرا نام الہان زرکش ہے۔ یہ سنتے ہی عزیرا کے ذہن میں جیسے تمام باتیں جڑ گئیں۔ اس کا چہرہ نرم پڑ گیا، اس نے گہری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تو میں نے انجانے میں جے ہاک گروپ کے CEO کی جان بچائی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا حال ہے تمہارا اب؟ الہان نے جوش سے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ یہ سن کر خوش ہوئی۔ عزیرا نے اس کے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا زخم دوبارہ کھل گیا ہے، اسپتال جا کر دکھاؤ۔ میں بھی اب گھر چلتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، الہان نے اعتماد سے کہا۔ یہ معمولی زخم ہے، لیکن تم کہاں رہتی ہو؟ کیا میں تمہارا نمبر لے سکتا ہوں؟ میں تمہارا احسان چکانا چاہتا ہوں۔ عزیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ سب لوگ آخر شکریہ ادا کرنے یا بدلہ چکانے پر کیوں تلے ہوتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، پھر نرمی سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الہان، اور مجھے کسی شکریہ یا بدلے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بس خوشی ہے کہ تم سلامت ہو۔ اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی، مگر چند قدم بعد محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ الہان، کیا بات ہے؟ عزیرا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، الہان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ بس رات کافی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اکیلی واپس جاؤ۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ فکر مت کرو، تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ الہان کے لہجے میں مخلصی تھی، اور عزیرا کے دل میں ایک انجان سا احساس ابھر آیا، جیسے قسمت نے کوئی پرانا باب دوبارہ کھول دیا ہو۔ چاہے الہان کی نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، عزیرا اپنی جگہ سے نہیں ہٹی۔ اس نے نرم مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ یہ نہیں کہ تم مجھے تنگ کر رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خود کو بچانا خوب جانتی ہوں۔ البتہ تمہیں اتنی رات گئے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر پھر سے کوئی تم پر حملہ کر دے تو؟ الہان نے جھینپ کر سر کھجایا۔ شرمندگی سے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ پچھلی بار تو مجھ پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ کسی نے مجھے نشہ آور دوا کا انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے بعد میں بالکل بے سدھ ہو گیا۔ لیکن اب میں اپنے علاقے میں ہوں، مجھے دوبارہ ایسے کسی واقعے کا ڈر نہیں ہے۔ الہان کی آنکھوں میں ایسی ضد تھی کہ عزیرا جان گئی۔ اگر وہ منع کرے بھی تو وہ باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، عزیرا نے آخرکار کہا۔ تم مجھے صرف علاقے کے گیٹ تک چھوڑ دینا، میں وہاں سے گاڑی لے لوں گی۔ الہان کے چہرے پر خوشی ایسے پھیل گئی جیسے بچے کو من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ اوکے،
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں دونوں خاموشی سے چلتے گیٹ تک پہنچ گئے۔ قسمت سے وہاں ایک ٹیکسی پہلے ہی کھڑی تھی۔ ایزرا فوراً اس میں بیٹھ گئی، مگر اس سے پہلے الہان نے آگے بڑھ کر کرایہ ادا کیا اور ڈرائیور کو تاکید کی، احتیاط سے چلانا، اسے محفوظی سے گھر تک پہنچانا۔ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، فکر نہ کرو صاحب، آپ کی گرل فرینڈ کو صحیح سلامت پہنچا دوں گا۔ گرل فرینڈ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ فرق صرف یہ تھا، الہان مسکرا تھا جبکہ ایزرا کے ماتھے پر بل تھے۔ ڈرائیور نے صرف الہان کا خوش چہرہ دیکھا اور کہکا لگا دیا، آج کل کے نوجوان، وہ بڑبڑایا، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، خود سے بھی سچ نہیں بول پاتے۔ گاڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے ایک اسٹریٹ لیمپس کی مدھم روشنی ایزرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ خوابوں جیسا روشن لگنے لگا، مگر اس کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سنیرا کی وہ حرکتیں جو اس ولا میں ہو رہی تھیں، اسی لمحے فون بجا، ایشلی کی کال تھی۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے، ایشلی نے جلدی سے کہا۔ وہ ولا ذیحان کا ہے؟ ذیحان؟ وہی جو سنیرا کی بیرون ملک جائیدادیں سنبھالتا ہے، بالکل وہی۔ اور ایک اور بات، سنیرا اور ذیحان کئی بار ہوٹلوں میں اکٹھے دیکھے گئے ہیں، اور یہ ولا اس نے حال ہی میں خریدا ہے۔ ہوٹل ملاقاتیں؟ ایزرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی تو آخرکار سنیرا کی کمزوری ہاتھ آ ہی گئی۔ محبت انسان کو واقعی اندھا کر دیتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں بھی وہ اس شخص سے ملنے چلی گئی، کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ ایشلی نے سلسلہ جاری رکھا، ذیحان ہی وہ شخص ہے جو دیہات گیا تھا تمہاری تفتیش کرنے کے لیے، اور اسی نے لوگوں کو تمہارا پیچھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہی کشتی والا واقعہ؟ یہ سنتے ہی ایزرا کا ہاتھ فون پر سخت ہو گیا، چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ میں سمجھ گئی ایشلی، تم ذیحان پر مزید تحقیق کرو، کوئی بات چھوٹی یا غیر ضروری نہیں، مجھے اس کے بارے میں ہر معمولی سے معمولی معلومات چاہیے۔ کال ختم ہوئی تو ایزرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں سردی اور سختی۔ اس وقت سنیرا اپنے ولا میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ ایک ننگے جسم والا مرد اچانک آگے بڑھا اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ آہ! سنیرا کے منہ سے چیخ نکلی، مگر وہ بول بھی نہ پائی تھی کہ ذیحان نے اسے دیوار سے لگایا۔ سنو، وہ مدہوشی میں بولا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ان کے درمیان جذبے کی آگ بھڑک اٹھی ایسی تیزی سے کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں ہی سانسیں پھولنے لگیں۔ اس نے ذیحان کو پیچھے دھکیلا، ٹھہرو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا پتہ چلا؟ مگر ذیحان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسے اٹھا کر زینے چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد سنیرا خود کو بستر پر پھینکا ہوا محسوس کر رہی تھی اور ذیحان کی آنکھوں میں وحشیانہ خواہش جھلک رہی تھی۔ رات قیمتی ہے، وہ دھیرے سے بولا، جو کرنے آئے ہیں وہ کر لیں، باتیں بعد میں کر لیں گے۔ سانسیں پھولے، ذیحان نے اپنی شرٹ اتارتے کہا، اور سنیرا کو بیڈ پر اچھالا۔ تب تک سنیرا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم پگھل گیا ہو۔ وہ ذیحان کو دھکیل کر دور نہیں کر پا رہی تھی، اور حقیقت میں اس کی چاہت بھی نہ تھی۔ اگرچہ حنید ایک سخت مزاج آدمی تھا، مگر بستر میں اس کا پہلو مردہ مچھلی جیسا تھا۔ ہر بار اسے لطف کا بہانہ کرنا پڑتا تھا، اس کی تسکین صرف ذیحان کر پاتا تھا۔ پہلے سنیرا کو ایک طرف رکھو، اس کے بعد بات کریں گے۔ سنیرا نے خود اسے اپنے کپڑے اتار دیے۔ جب کام ختم ہوا تو دونوں پسینے سے شرابور تھے۔ کمروں میں محبت کی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ ذیحان نے سگریٹ جلائی اور اطمینان کا سانس بھرا۔ کمبل میں لپٹی سنیرا نے آہستگی سے کہا، اب کاروباری بات کریں، تم نے کیا معلوم کیا ہے؟ ذیحان نے سگریٹ کی راکھ بجھاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنی بے چین کیوں ہو، وہ لڑکی تو بس ایک دیہاتی ہے۔ سنیرا نے یہ سن کر فوراً بھویں چڑھائیں اور سیدھی ہو گئی، کیا تم نے کچھ بھی نہیں جانا؟ سگریٹ پھینکتے ہوئے ذیحان اس کی طرف مڑا تاکہ اسے چومے، مگر سنیرا نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بولو، کیا ملا؟ سنیرا نے کڑک کر کہا۔ ذیحان جانتا تھا کہ اس کا صبر بالکل ختم ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد چپ رہنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بتانے لگا، گاؤں والے سب اسے جانتے ہیں، وہیں پالی گئی ہے، میں نے اس کے اسکولز میں بھی تفتیش کیے، وہیں اس نے اپنی پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول پڑھی، اس کا نام گریجویشن ریکارڈز میں درج ہے، یہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سنیرا نے پوچھا، اس کے اساتذہ کا کیا تم نے ان سے بات کی؟ ذیحان نے سر ہلایا، ہاں، میں نے اس کی ہائی اسکول کی ہوم روم ٹیچر کو ڈھونڈ لیا،
اس نے کہا اس کے نمبر برے نہیں تھے مگر وہ ہائی اسکول کے فائنل امتحان میں فیل ہو گئی تھی، اس لیے وہ صرف ایک تیسرے درجے کی یونیورسٹی میں گئی، مگر وہاں کے نتائج اتنے خراب تھے کہ یونیورسٹی بند ہو گئی۔ یہ سن کر سنیرا کی بھویں اور گہری ہو گئی۔ کیا اس نے عزیرا کو بہت اونچا اندازہ لگا لیا تھا؟ کیا وہ واقعی صرف ایک پہاڑی لڑکی تھی؟ ذیحان اس کے قریب ہوا اور سرگوشی میں کہا، سنو، وہ بس ایک ننھی سی لڑکی ہے، تم اسے بہت اوپر سمجھ رہی ہو، شاید وہ تھوڑی چالاک ہو مگر وہ تمہاری کوئی حریف نہیں ہے۔ سنیرا ہچکچاتے ہوئے بڑبڑائی، مگر حنید اب اسے بڑی قدر دیتا ہے، وہ اسے زہرا لین سے بھی زیادہ چاہتا ہے، میں کیسے بلا فکر رہوں؟ اور فائزان کے ساتھ بھی اس کے درمیان کچھ چل رہا ہے، میں اسے یہ آزادانہ کھیل جاری رکھنے نہیں دوں گی۔ کیوں نہیں؟ ذیحان نے اس کے کان کے تل پر ہونٹ رکھے، آدھے سال میں سلامے گروپ ہمارا ہوگا۔ حنید جس سے چاہے محبت کر لے، تمہیں ان معمولی باتوں کی پرواہ کیوں؟ مگر سنیرا کی آنکھوں میں فکر باقی تھی۔ حنید اتنا بیوقوف نہیں جتنا وہ دکھائی دیتا تھا۔ جب سالازار خاندان سلامے خاندان میں تبدیل ہوا تو چند سالوں میں بہت سے سالازار نمودار ہوئے، جب حنید کو ختم کرنا چاہتے تھے مگر حنید نے انہیں دبا دیا۔ وہ کچھ کو اپنے آدمی بھی بنا گیا تھا، دوسرے الفاظ میں حنید خود ہی سازشیں رچانے کی سخت رکھتا تھا۔ سنیرا کو بے حد ضرورت تھی کہ حنید کا پیار اس کے ساتھ رہے اور وہ چاہتی تھی کہ حنید کے لوگ اس کے لوگ بن کر جئیں تاکہ اندرونی تصادم دوبارہ نہ ہو، مگر ذیحان کو یہ سب کچھ معلوم نہ تھا۔ سنیرا ایسے منصوبوں میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ سرگوشی سے بولا، اگر تم واقعی سے پسند نہیں کرتی تو میں دوبارہ اس کو بندوبست کر دوں گا۔ سمندر پر جو ہوا تھا وہ اس کے لیے خوش قسمتی تھی، مجھے نہیں لگتا وہ جیدو میں دوبارہ اتنی خوش قسمت ہوگی۔ سر درد کی شکایت چہرے پر نمودار ہوتی محسوس کرتے ہوئے سنیرا نے کنپٹی مسلتے ہوئے بولا، مجھے سوچنے دو، مت سوچو، پھر سے کر ڈالیں۔ دوسری طرف الہان نے ابھی کارڈ کا پیغام وصول کیا تھا، اس نے جواب میں وائس میسج بھیجا، ہی الہان، گھر پہنچ گئے؟ سڑک پر سوئیے مت، کچھ آوارہ کتے تمہیں زندہ کھا جائیں گے۔ ہا ہا ہا، وہ 5 کتوں کو کھلا سکے گا، خوش مزاجی ہے۔ الہان نے ٹوک کر کہا، چپ کرو زائم، میں اب شراب نہیں پیتا۔ جب باقی تینوں نے سنا کہ وہی الہان جو اصل میں بار میں رہتا تھا کہہ رہا ہے کہ وہ مزید نشہ نہیں کرے گا، تو انہیں لگا جیسے وہ سب کسی وہم میں ہے۔ کارٹر نے فوراً ٹیکسٹ کیا، کیا زائم نے بھی فون جوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ اس وقت فائزان جو شاذ و نادر ہی چیٹ میں آتا تھا، گروپ کو وائس میسج بھیجا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ زائم نے چیخ کر ایک وائس میسج بھیجا، اے خدا الہان، تمہاری یہ بات ہمارے مصروف آدمی کو چھپنے سے باہر لا چکی ہے، جلدی کہو، مذاق کر رہے ہو نا؟ بلا وقفہ ہی پی رہا تھا کیونکہ اسے تمہاری تلاش کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اب جب وہ مل گیا تھا تو شراب پینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ جب تک عزیرہ ملک میں ہے، چاہے وہ رابطہ نہ دے، تب بھی الہان 100 دوسرے طریقے تلاش کر کے اس تک پہنچ جائے گا اور موقع ملتے ہی ان دونوں کا آمنے سامنا ہونا کروا دے گا۔ یہ پہلی نظر کا عشق تھا، سننے میں لافانی سا لگتا تھا مگر حقیقت یہی تھی، ایک بہادر، مہربان اور خوبصورت لڑکی، کون اس کے عشق میں گرفتار نہ ہوتا؟ جیسے ہی الہان کا وائس میسج بھیجا گیا، زائم نے جشن کا ایموجی بھیج دیا، مبارک ہو، بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ فوراً پرپوز کر دو، اگر وہ انکار کرے تو ہم اسے اغوا کر کے تمہارے بستر تک پہنچا دیں گے۔ یہ پیغام پڑھ کر الہان کے چہرے پر تلخی سی چھا گئی، شاید اس نے بھی بہت پی لیا تھا، اس لیے وہ عزیرہ کو اپنے بستر پر تصور کرنے لگا، خود کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے پلٹ کر بستر کی طرف دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے گال پر تھپڑ مار دیا۔ تھپ! اس تیز آواز کے ساتھ اس کے ہوش واپس آ گئے۔ میں کیا پست انسان ہوں؟ ایزی میرے لیے ایک فرشتہ ہے، میں ایسے خیالات کیسے سوچ سکتا ہوں؟ غصے سے ٹھنڈا ہوتے ہی الہان نے کہا، زائم، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ زائم نے فوراً جواب دیا، اوہ، ناراض ہو گئے، لگتا ہے اس بار تم سنجیدہ ہو، میں ایسی بات پھر نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تمہاری مستقبل کی بیوی سے معافی مانگنے دو، بتاؤ کون ہے وہ؟ تمہاری دادی اپنے نواسے نواسی کو گلے لگانے کے لیے بے تاب ہیں، بس اچھا کنبہ ہو، تھوڑی غربت ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر زائم نے ایک اور وائس میسج بھیجا،
تو ہمارے مسٹر کارڈوبا جیسے نہیں بنو گے نا؟ مسٹر کارڈوبا، آپ کے گھر والے تو صرف شہزادیوں کے ساتھ شادی کرنے دیتے ہیں نا؟ شروع میں فائزان خوش تھا کیونکہ ازرا نے اس پہ احسان کیا تھا، مگر جب اس نے وہ وائس میسج سنا تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ اس نے فون پھینک کر کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد وہ خود کو دوبارہ فون اٹھاتے ہوئے روک نہ سکا۔ اس نے اپنا اسسٹنٹ کال کیا، پوچھا کل کیا شیڈول میں کیا ہے؟ اسسٹنٹ عادی تھا کہ آدھی رات کو فائزان کی کال آتی ہے، اس لیے وہ فون جاگ گیا۔ اگلے دن کے شیڈول کو چیک کر کے اس نے بتایا، اب تو کل صبح نئے پلاٹ کی جانچ کرنی ہے اور ایک انجینئر کے ساتھ میٹنگ ہے۔ دوپہر میں آپ کا گولف سیشن مسٹر یارک کے ساتھ ہے۔ آپ کے ڈنر، کل میرا شیڈول خالی کر دو۔ فائزان نے ٹوک دیا۔ اسسٹنٹ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکے سے پوچھا، کیا کوئی اہم کام ہے؟ میں کل سر کافی کی شوٹنگ کی نگرانی کروں گا، تم انجینئر کے ساتھ میٹنگ میں میری نمائندگی کر لو۔ باقی میٹنگز ملتوی کر دو۔ جی سر۔ کال ختم ہوتے ہی اسسٹنٹ نے اپنا چہرہ تھپتھپایا۔ اف، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ مسٹر کارڈوبا 100 اربوں کے پروجیکٹ کو چھوڑ کر ایک ایمبیسڈر کی شوٹنگ کی نگرانی کے لیے جا رہے ہیں؟ فون کال ختم ہونے کے بعد اسسٹنٹ کو خود پر قابو پانے میں خاصا وقت لگا۔ کیا میرے کانوں نے صحیح سنا ہے؟ یہ کارڈوبا کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محبت میں گرفتار ہو گئے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر کسی کو پرواہ نہیں ان کھربوں کے پروجیکٹس کی۔ اب اصل کام تو کارڈوبا گروپ کے اگلے وارث کو جنم دینا ہے۔ اگلا دن پلک جھپکتے ہی آ گیا۔ صبح سویرے خادمہ نے ازیرا کو جگایا۔ محترمہ ازیرا، کارڈوبا گروپ کے لوگ اکیلے آ گئے ہیں، اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پچھلی رات جب ازیرا کو ذیحان اور سنیرا کے تعلق کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ بہت دنوں بعد اس نے سکون کی نیند سوئی تھی، اس لیے اچانک جاگنے پر بھی وہ چڑچڑی نہیں ہوئی۔ ہلکے سے کنپٹیاں مسل کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ سیڑھیاں اترنے لگی تو نیچے کا منظر دیکھ کر رہ گئی۔ پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اتنے زیادہ لوگ کہ کشادہ ڈرائنگ روم میں تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے سارے لوگ! ازیرا نے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ لگتا ہے آج شوٹنگ خاصی تھکا دینے والی ہونے والی ہے۔ ابھی وہ نیچے اترنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو زہرالین آ رہی تھی، چہرے پر نفیس میک اپ اور سر پر وہی 2 بن جو کل ازیرا نے باندھے تھے، مگر اس پر وہ انداز جچ نہیں رہا تھا۔ زہرالین کے چہرے کی ساکھ تیز اور آنکھیں لمبی تھیں۔ خوبصورتی کے بجائے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مضحکہ خیزی جھلک رہی تھی۔ زہرالین، صبح بخیر، ازیرا نے خوش مزاجی سے کہا۔ چونکہ حنیت رات شراب میں دھت ہو گیا تھا اور دوپہر سے پہلے جاگنے کا امکان نہیں تھا، زہرالین نے بھی اپنا دکھاوا چھوڑ دیا۔ آنکھیں گھماتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر نیچے موجود عملے پر پڑی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فلم یونٹ نے اسے بتایا تھا کہ کوئی آ کر اسے لینے آئے گا، لیکن زہرالین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگ صرف اس کے لیے آئیں گے۔ میں جانتی تھی، کارڈوبا کا بزنس کارڈ تو قسمت کا سکہ ہے۔ میں اس کی دوست ہوں، اسی لیے دیکھو کتنی شان سے پورا عملہ مجھے لینے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیم جیسے ڈائریکٹرز بھی میرے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں۔ اب دیکھو، کارڈوبا خود مجھے لینے کے لیے اتنے لوگ بھیج رہا ہے، میں اسے آڈیشن میں بدتمیزی کے لیے معاف کرتی ہوں۔ خوش مزاج ہو کر وہ پلٹی اور ازیرا سے جسے وہ ابھی تک نظر انداز کر رہی تھی مسکرا کر بولی، ازیرا، سنا ہے تم بھی شوٹنگ پر جا رہی ہو؟ جی ہاں، ازیرا نے مختصر جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ زہرالین کو اچانک اس میں دلچسپی کیوں جاگ اٹھی۔ زہرالین نے غرور سے کہا، تم زیادہ گھبراؤ مت، پروموشنل ویڈیوز کی شوٹنگ آسان ہوتی ہے۔ میں تو آج فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہی ہوں، تھک جاؤں گی بیچاری۔ خیر، باتیں بعد میں، دیکھو اتنے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں چلتی ہوں۔ ازیرا لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی اور تب اسے احساس ہوا کہ زہرالین نے سب کچھ غلط سمجھ لیا ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زہرالین پھٹتی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ نیچے پہنچ کر اس نے اعتماد سے کہا، چلو سب، میں تیار ہوں، اب شوٹنگ سائٹ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن 2 قدم چلتے ہی چونک کر رک گئی۔ کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ حیرت سے مڑ کر دیکھا تو سب لوگ ایک دوسرے کو کنفیوز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، چل کیوں نہیں رہے سب؟
تب ازیرا بھی نیچے اتری، ہلکا سا گلا صاف کر کے بولی، زہرالین تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ سب لوگ میرے لیے آئے ہیں۔ زہرالین چند لمحے کے لیے بالکل خاموش رہی، پھر اچانک پھٹ پڑی، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ صرف ایک کمرشل شوٹ کے لیے اتنے لوگ؟ ازیرا، خواب دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔